بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم تجوید کی اس سے پہلے ہمارے 3 سبق ہو چکے ہیں۔ پہلے سبق میں ہم نے آ، کچھ مبادیات جس میں علم تجوید کی ضرورت و اہمیت اور وغیرہ، اس کی تعریف اور باقی چیزیں، اس کے موضوعات کو ڈسکس کیے، اور اس کے اس کے ساتھ ہی حروف کے مخارج پر گفتگو ہوئی، اور اس سے اگلے سبق کے اندر صفات لازمہ کا بیان آیا۔ جو تیسرا سبق تھا، گزشتہ سبق، اس میں ہم نے صفات عارضہ میں سے کچھ صفات کا تذکرہ پڑھا۔ آج کے سبق میں بھی کچھ بہت ضروری باتیں جو ہیں وہ ہم کریں گے، اور یہ تقریباً اس میں جو ضروری جو موضوعات ہیں اس کو آج کے سبق میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوں یہ ممکنہ طور پہ علم تجوید کا ایک آخری سبق ہوگا۔ تو اس میں جو باتیں ضروری رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ اس سبق کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ کور کر دیں۔ ایک بات تجوید کے اندر یہ بہت اہم ہے کہ ادغام اور اظہار، اگرچہ اعراب وغیرہ حروف کے اوپر لگ جانے کے بعد اس کی اس طرح سے بہت زیادہ اہمیت تو نہیں رہی، کیونکہ اب ادغام جہاں پہ شد ہوتا ہے، شد لکھا ہوا ہو، وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ادغام کیا گیا ہے، اور جہاں شد نہ ہو وہاں پہ اظہار ہے۔ لیکن پھر بھی ادغام کی بعض قسمیں آگے چل کے ہم پڑھنے والے ہیں، اس میں یہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ ادغام کے باوجود مدغم یا مدغم فی جس حرف کا ادغام کیا جاتا ہے یا جس میں کیا جاتا ہے، ان میں سے کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی صفت وہ اس کو مد نظر ادائیگی کے وقت اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو جاننا ضروری ہے۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو، تو ساکن کو متحرک کے ساتھ یوں ملا کر پڑھا جائے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، ٹھیک ہے، ایک ہی حرف وہ معلوم ہو۔ تو جو پہلا حرف ہے اس کو ہم کہتے ہیں مدغم، کہ اس کو ملایا گیا ہے، اور جو دوسرا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مدغم فی، جس میں ملایا جاتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل جہاں پہ حروف حرف کو واضح طور پہ اس کی مخرج اور صفات کے ساتھ الگ الگ پڑھیں تو ہم اظہار کہتے ہیں، جیسے ہم روٹین میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں حروف کو۔ ادغام کی 3 بڑی قسمیں: نمبر 1 ادغام مثلین، نمبر 2 ادغام متجانسین، نمبر 3 ادغام متقاربین۔ مثلین کا ادغام کیا ہوتا ہے؟ اس میں دونوں حرف ایک ہی ہوتے ہیں، مدغم اور مدغم فی، ایک ہی حرف وہ 2 دفعہ آتے ہیں کسی کلمے کے اندر یا 2 کلمات کے اندر، یوں کہ ایک حرف کلمے کے آخر میں، دوسرا پہلے کلمے کے شروع میں، تو ہوتے وہ ایک ہی حرف، حرف ایک ہی ہو لیکن وہ 2 دفعہ آئے، تو ان میں پہلا جو ہے اس کو ہم دوسرے کے اندر شامل کر دیتے ہیں، اور یہ ہمیشہ تام ہوتا ہے۔ آگے چل کے ہم باقی ادغاموں کی یہ تفصیل پڑھیں گے کہ کبھی تام ہوتے ہیں، کبھی ناقص ہوتے ہیں۔ تام اس کو کہتے ہیں جس میں پہلے حرف کی کوئی آواز یا صفت باقی نہیں رہتی، ایسے لگتا ہے جیسے ایک ہی حرف ادا ہو رہا ہے۔ اور ناقص وہ ہوتا ہے جس میں دونوں میں سے کسی ایک کی کوئی یعنی وہ کوئی نہ کوئی صفت جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ تو یہ جو ہے ادغام مثلین، یہ ہمیشہ تام ہوتا ہے، اس میں پہلے حرف کی کوئی آواز یا صفت باقی نہیں رہتی۔ جیسے دیکھیے، اذ ذہب وذنون اذ ذہب مغاضبا فظن، قرآن پاک میں ہے حضرت یونس علیہ السلام کا جو قصہ ہے۔ تو اذ ذہب 2 الگ الگ کلمات ہیں، اور ان کے وہاں ایک کے آخر میں دوسرے کے شروع میں ایک ہی حرف 2 دفعہ آیا ہے، تو ہم نے پہلے کو دوسرے کے اندر ملا کے
یوں کر دیا کہ اب پہلے کی کوئی آواز یا صفت باقی نہیں رہی، ایک ہی ذال بن گئے۔ اسی طرح آگے ہے ان نعبد، نون کو نون کے ساتھ ملایا تو کامل اور تام طور پہ یہ ادغام ہو گیا، یہ ہے ادغام مثلین۔ اس کے بعد آگے ہے ادغام متجانسین۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دونوں یہ الگ الگ دو حروف ہوں، ٹھیک ہے، یعنی لیکن ان کا مخرج ایک ہو، حرف الگ الگ ہیں لیکن دونوں نکلتے ایک ہی مخرج سے ہیں، مدغم بھی اور مدغم فی بھی، ٹھیک ہے، جیسے دال اور طا، دال اور ضا، ٹھیک ہے، مخرج ایک ہی ہے لیکن دو الگ الگ حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں ادغام متجانسین۔ اس کی دو قسمیں، ایک ہے تام اور ایک ہے ناقص۔ ادغام متجانسین تام کیا ہوتا ہے کہ جس میں مدغم یعنی پہلے حرف کی کوئی آواز باقی نہ رہے، جیسے مثلا دیکھیے دال اور تا اکٹھے ہوئے قد تبینہ، لیکن ہم نے جب ادغام کیا تو دال کو تا کے اندر اس طرح سے ملا دیا کہ دال کی کوئی صفت، اس کی کوئی نشانی جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ ہم یوں ہی پڑھتے ہیں جیسے قاف کے بعد تا ہی ہے، دال ہے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں قد تبینہ، قد تبینہ، قد تبینہ نہیں کہتے بلکہ قد تبینہ۔ اسی طرح اذ، اذ الگ ہے، ظلموا الگ ہے، لیکن ادغام کے بعد کیا ہوگا، اذ ظلموا، ذال بالکل ایسے جیسے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہے تام۔ اور ناقص کا کیا مطلب ہے کہ جس میں ادغام کے باوجود مدغم یعنی پہلے حرف کی کچھ نہ کچھ آواز یا کوئی صفت باقی رہے، جیسے سین کے بعد دیکھیے بسط، سین کے بعد طوا ہے پھر تا ہے، اس میں طوا تا کے اندر مدغم ہو گئی ہے، پڑھتے ہم ایک ہی ہیں لیکن طوا اس طرح سے ملی ہے تا کے اندر کہ اپنی صفت استعلاء بہرحال اس نے باقی رکھی ہوئی ہے، تو یہ ادغام تو ہو گیا لیکن طوا بالکل منظرنامے سے غائب نہیں ہوئی بلکہ وہ اپنی اس کی صفت استعلاء تاحال موجود ہے۔ تو ہم یوں پڑھتے ہیں لئن بسطت الی بسطت سط سط سط، ٹھیک ہے نا، طوا کو موٹا ادا کریں تو گویا تا نہیں ہے بلکہ طوا ہے دوسرا حرف، ٹھیک ہے نا، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ادغام کی ہم نے تعریف یہ کی ہے نا کہ پہلے کو دوسرے میں ملانا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی طوا کو تا میں ملایا ہے لیکن طوا کی صفات طوا والی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ادغام متجانسین ناقص کہا جاتا ہے۔ یہ واضح ہو رہا ہے، اس میں کوئی پیچیدگی تو نہیں ہے؟ نہیں، واضح ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد آگے ہے ادغام متقاربین۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں مدغم اور مدغم فی دو حرف جو ہوتے ہیں جن کا ہم نے ادغام کرنا ہے، یہ ایک نہیں ہوتے، الگ الگ ہوتے ہیں، اور پھر وہ الگ الگ بھی ایک مخرج سے نہیں ہوتے بلکہ مختلف مخارج سے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کا ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ تو جواب یہی ہے کہ اہل عرب نہیں، اہل عرب کر دیتے ہیں تو ہم ان کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ کس وجہ سے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کچھ جو وجوہات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں مختلف کتابوں کے اندر، تجوید کی تفصیلی جو کتابیں ہیں ان میں سے مثلا چند یہ ہیں کہ مثلا دونوں حرف وہ ان کی صفات مشترک ہوتی ہیں، یا یہ ہے کہ مخرج تو الگ الگ ہوتا ہے لیکن بہرحال مخرج قریب قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں کا ادغام کر دیا جاتا ہے، مثلا جیسے لام اور را، قاف اور کاف، ٹھیک ہے، ان دونوں کا آپس میں ادغام ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، تام اور ناقص۔ تام وہ ہوتا ہے جس میں مدغم یعنی پہلے حرف کی کوئی آواز باقی نہیں رہتی، تو اس کا تام کیسے ہوگا؟ جیسے مثلا دیکھیے لام کا را میں قر ربی، قل ربی نہیں کہتے بلکہ قر، قر ربی، لام ایسے جیسے کہ غائب ہی ہو گیا بالکل منظر نامے سے،
اسی طرح سے الم الم نخلقکم الم نخلقکم، قاف جو ہے وہ گویا بالکل نہیں ہے، پڑا ہی کاف جائے گا. یہ ہے ادغام تام، ادغام متقاربین تام. نیچے وہ ایک چھوٹا سا فائدہ بھی ہے کہ علم نخلقکم میں ادغام ناقص بھی جائز ہے. تو اگرچہ علم نخلقکم میں دونوں جائز ہیں، لیکن بہرحال جو پہلے بھی ہم مثال جو دے رہے ہیں تو وہ ہم یوں ہی دیں گے، علم نخلقکم، وہاں پہ قاف نہیں پڑھیں گے، کاف ہی پڑھا جائے گا. اور ناقص کیا ہے؟ جس میں پہلے ادغام کے باوجود مدغم کی کچھ نہ کچھ صفت یا آواز باقی رہ جاتی ہے. جیسے مثلا میں یشاء، میں، یہ نون کا یا میں ادغام ہو رہا ہے، لیکن غننے کی کیفیت باقی ہے. اس کا مطلب ہے نون کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی ہیں. میوں وال، نون کا واؤ میں ادغام ہو رہا ہے، ینمو والا قاعدہ جو ہے، تو نون کا واؤ میں ادغام ہو رہا ہے، اور نون کی صفت غنہ جو ہے وہ باقی ہے. اسی طرح سے علم نخلقکم میں بھی ادغام ناقص جائز ہے کہ آپ قاف کی صفت استعلاء اور صفت اطباق وغیرہ کو آپ باقی رکھتے ہوئے آپ ادغام کریں. تو نخلقکم بھی پڑھ سکتے ہیں، نخلقکم بھی پڑھ سکتے ہیں، قاف والی صفات بھی اور صرف کاف والی صفات بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ تینوں ادغام کی قسمیں جو ہے وہ امید واضح ہو گئی ہیں. آگے کچھ چند سر متفرق یہاں قواعد ہیں. جی جی جی. سر یہاں پر جو قلقلہ آ رہے قاف ساکن، تو وہ قلقلہ پھر وہ نہیں کریں گے؟ نخلقکم. نہیں 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 نہیں، کلکلہ نہیں کریں گے. اچھا. ٹھیک ہے نا، ہم، کلکلہ نہیں یہاں پہ کریں گے. البتہ قاف کی جو صفت اطباق اور صفت استعلاء ہے وہ ضرور کری کی جائے گی. جی کہ کلکلے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ادغام کیا ہی نہیں. جی ٹھیک ہے نا، ساکن کا ساکن ہی ہے، ساکن تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی نا، وہ تو ہم نے ان دونوں کو ملا دیا ہے، پہلے کو جو ساکن کو ہم نے مدغم کر دیا ہے اس کے اندر، وہ قلقلہ نہیں کیا جائے گا ویسے جو ہے وہ. جی اچھا، ادغام کے بارے میں دو تین چیزیں جو ہے وہ ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ مثلین کا ادغام ہم نے پڑھا کہ ہو جاتا ہے. مثلا ایک ہی حرف دو مرتبہ آئے اور پہلا ساکن ہو تو دوسرے اس کا دوسرے میں ادغام ہو جائے گا. لیکن اس کا ایک موانع، اس کے رکاوٹ ایک یہ ہے کہ اگر پہلا حرف مدہ ہو تو پھر ادغام نہیں ہوتا. جیسے مثلا مثال کے طور پہ دیکھیے، فی یومن، فی کے آخر میں بھی یا ہے، یومن کے شروع میں بھی یا ہے، تو ہم یوں نہیں پڑھیں گے فی یومن. ٹھیک ہے، اسی طرح قالو وہم، قالو کے آخر میں بھی واو ہے، وہم کے شروع میں بھی واو ہے. تو یہاں پہ مثلین ہے لیکن ادغام نہیں ہو رہا، اس لیے کہ پہلا حرف مدہ ہے. یہ اصول ہے کہ مثلین میں پہلا حرف مدہ اگر ہو تو ادغام نہیں ہوتا. اسی طرح سے حروف حلقی میں مثلین کا تو ادغام ہوتا ہے، مثلا دونوں ہی ایک ہی حرف دو جگہ دو دفعہ آ جائے پھر تو ادغام ہو جائے گا. لیکن حروف حلقی مثلا 6 ہیں، سارے ہی ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو محض قریب المخرج ہونے کی وجہ سے یا ایک مخرج سے دو حروف نکلنے کی وجہ سے متجانسین یا متقاربین کا ادغام حروف حلقی میں نہیں ہوتا. چنانچہ ہا دو دفعہ آتی ہے نا ایک ہی کلمے میں، یوجہ ہو، یہاں پہ تو ہو گیا ادغام. لیکن فصفح عنہم، ہا اور عین قریب المخرج ہے لیکن پھر بھی ادغام نہیں ہوگا. سبح ہو، یہ بھی ادغام نہیں ہوگا. ہا اور ہا قریب المخرج ہے لیکن ادغام نہیں ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں نہیں ہوتا. اسی طرح سے لا تزغ قلوبنا، غین اور قاف قریب المخرج ہیں لیکن پھر بھی ادغام نہیں ہوگا. لا تزغ قلوبنا الگ الگ پڑھا جائے گا. آگے ایک عمومی طور پہ جو بات پہلے آئی ہے اس کے بارے میں ایک فائدہ کہ ادغام زیادہ تر تو تام ہی ہوتا ہے. ناقص یہ جو پیچھے آیا نا کہ
متجانسین ناقص یا متقاربین ناقص، یہ صرف 4 اس کی صورتیں ہیں جن میں سے 2 بہت ہی نادر ہیں اور 2 بہت کامن ہیں۔ پہلی اور چوتھی جو ہے وہ بہت نادر ہے، بہت کم ہوتی۔ طا کا تا میں، جیسے بسط، یہ ایسی بس معمولی سی چند جگہوں پہ ہوا۔ قاف کا کاف میں، یہ تو پورے قرآن پاک میں صرف ایک جگہ پہ ہوا ہے، الم نخلقکم، اور اس میں بھی جائز ہے چاہے تام کریں یا ناقص کریں۔ البتہ جو درمیان والی 2 صورتیں ہیں یہ کثیر الوقوع ہیں، بہت زیادہ ہیں، نون کا واو میں یا نون کا یا میں، میوال، میں یشا وغیرہ۔ تو ادغام زیادہ تر تام ہی ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا۔ ناقص صرف یہ 4 صورتیں ہیں اس کی، زیادہ تر نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، مد کی اقسام جو ہے وہ کیا خیال ہے؟ ٹائم ہمارے پاس سیشن میں کتنا رہ گیا؟ نہیں تو نئے اس پہ کرتے ہیں۔ ٹائم میرا خیال ابھی 10-12 منٹ ہیں۔ ابھی ٹھیک ہے، ہاں جی ابھی کر لیتے ہیں۔ کر لیتے ہیں۔ یہ جو مد ہے نا، یہ بھی ایک بڑا ایک اہم جو ہے وہ مبحث ہے علم تجوید کا۔ یہاں پہ جو ہم پڑھیں گے نا، وہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا، کیونکہ بہت سی اقسام پڑھیں گے، ایک نقشہ اگر بن جاتا تو زیادہ آسانی رہنی تھی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ واضح رہے یہ اس کی۔ یہاں پہ اقسام چونکہ ہم بہت زیادہ پڑھیں گے، تو بے شک آپ میں سے کوئی بعد میں نقشہ بنا لے یا کوئی ایسے، تاکہ یہ ذرا واضح ہو جائیں۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اقسام زیادہ ہم نے بیان کر دی ہیں اور یہ مکس نہ ہو جائے۔ مد، سب سے پہلے تو مد ہے کیا؟ کسی بھی جو حرکت کو اگر ہم کھینچ دیتے ہیں تو وہ مد بن جاتا۔ مثال کے طور پہ ہم اگر پڑھتے ہیں نا، قنا وقنا عذاب النار، قنا، تو قاف کے نیچے زیر ہے، یہ حرکت ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں قینا تو یہ مد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مثال کے طور پہ ضرب، نصر، ٹھیک ہے، نصر، تو یہ ہے حرکت۔ لیکن اگر ہم اس کو نون کو کھینچ دیں تھوڑا سا، ناصرہ، تو یہ مد ہو جائے گی۔ مد کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے مد اصلی اور ایک ہے مد فرعی، ٹھیک ہے۔ مد اصلی کا مطلب یہ ہے کہ حرف مدہ کو اس کی اصلی اور فطری مقدار میں لمبا کرنا، اور وہ یہ 2 حرکت کے برابر ہوتی ہے۔ اور حرف مدہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حروف علت کی سے ماقبل کی حرکت اگر ان کے موافق ہو تو وہ حرف مدہ کہلاتا ہے، جیسے قالو، پی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح قالو، اس میں دونوں آ جاتے ہیں، الف مدہ بھی آ گیا، واو بھی آ گئی، اور فی کے اندر یا مدہ آ گئی۔ تو یہ زیادہ پرابلم نہیں ہے مد اصلی، ٹھیک ہے نا۔ زیادہ جو تفصیل ہم نے پڑھنی ہے وہ مد فرعی کی ہے۔ مد فرعی کیا ہوتا ہے؟ کسی سبب سے حرف مدہ کو اصلی مقدار سے زیادہ لمبا کرنا۔ جہاں حرف مدہ کو زیادہ لمبا کرنا پڑ جائے وہ مد فرعی کہلاتی ہے، جو کہ عرف عام میں ہم مد کہتے ہی اس کو ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جا، ٹھیک ہے نا۔ مد فرعی کے 2 سبب ہیں، حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تب بھی مد ہوتی ہے، حرف مدہ کے بعد سکون آ جائے تب بھی مد ہوتی ہے۔ پھر سکون کی دونوں صورتیں ہیں، کبھی سکون اصلی ہوتا ہے کبھی عارضی ہوتا ہے۔ اصلی سکون مثلا حرف کسی کلمے کے اندر ہی حرف مدہ آ گیا اور بعد میں ساکن، کوئی حرف ساکن آ گیا۔ اور عارضی کی مثال کہ حقیقی طور پہ تو ساکن نہیں تھا لیکن وقف کرنے کی وجہ سے وہ اس کے اوپر سکون آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 سبب ہیں مد فرعی کے۔ تو مد کی 2 قسمیں ہیں، مد اصلی، مد فرعی۔ پھر مد فرعی کے سبب 2 ہیں،
حرف مدہ کے بعد حمزہ آنا، حرف مدہ کے بعد سکون آنا. اب یہ حرف مدہ کے بعد جو حمزہ کا آنا ہے اس کی اقسام الگ بنے گی، حرف مدہ کے بعد سکون کا آنا اس کی اقسام الگ بنے گی. تو اس کو خلط ملط نہیں کرنا. جی. اگر سبب مد حمزہ ہو تو اس کی دو صورتیں، دو قسمیں بنے گی پھر مد کی. اس کو ہم کہیں گے مد متصل اور مد منفصل. حمزہ حرف مدہ کے بعد اگر اسی کلمے میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، یا عرف عام میں ہم کہتے ہیں بڑی مد. ٹھیک ہے، جیسے جا، ٹھیک ہے، سوء، جی. یہ دیکھیے حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور اسی کلمے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جا سوء، جی. اور اگر حمزہ حرف مدہ کے بعد اگلے کلمے میں ہو تو اس کو مد منفصل یا چھوٹی مد کہتے ہیں عرف عام میں. ٹھیک ہے، اور یہ ڈالی بھی ایسی جاتی ہے چھوٹی سی، یعنی اتنی موٹی نہیں ہوتی. یہ اوپر جو ہے نا وہ کمپوزنگ کی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ چھوٹی مد ڈالی گئی ہے، وگرنہ بڑی مد ایسے ہوتی ہے جیسے جا کے اوپر ہے نا جو مد، اس طرح کی یہ بڑی مد ہوتی ہے. اور قرآن پاک میں آپ کہیں سے بھی دیکھیں گے تو بڑی مد اسی طرح کی، اور جو چھوٹی ہے وہ بولڈ نہیں ہوتی، وہ چھوٹے فونٹ میں لکھی جاتی ہے. اور اس میں حمزہ اگلے کلمے میں ہوتا ہے، جیسے قولوا آمنا. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ کس سبب کو، کس مد کو کتنا کھینچا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کم از کم اس کی اقسام اور اصطلاحات سے ہم واقفیت حاصل کر رہے ہیں. یہ تو تھا سبب مد اگر حمزہ ہو. اور اگر سبب مد سکون ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں. سکون اگر اصلی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، سکون اگر عارضی ہے یعنی وقف کی وجہ سے تو اس کو مد جائز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مد لازم کی مثال جیسے دابا. ٹھیک ہے، دیکھیے حرف مد ہے، دال الف زبر دا، یہ تو ہے حرف مد. اس کے بعد سکون اصلی ہے، کیونکہ جب شد ہوتی ہے نا تو اس میں شروع میں جو ہے وہ ایک سکون، آ، یعنی ایک طرح کا وہ کلمہ ساکن محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دابا. ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے اس کو ہم مد لازم کہتے ہیں. اور اگر سکون محض وقف کی وجہ سے ہو تو اس کو مد جائز کہتے ہیں، جیسے العالمین. ویسے العالمین ہے، لیکن جو ہم یہاں پہ اس اگر وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا اور اس سے پہلے یائے مدہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ مد آ جائے گی. اس کو کہتے ہیں مد جائز. تو سبب مد حمزہ ہو تو مد متصل اور مد منفصل، سبب مد سکون ہو تو مد لازم اور مد جائز. یہاں تک اقسام سمجھ میں آ گئی ہیں نا؟ جی سر. اب آگے جو ہے وہ ہم مد لازم کی کم از کم 5 قسمیں پڑھیں گے اور مد جائز کی 2 قسمیں پڑھیں گے. اس کے بعد پھر مد کے احکام بیان کریں گے. متصل اور منفصل کی کوئی قسم نہیں، لیکن مد لازم کی 5 قسمیں اور مد جائز کی 2 قسمیں. جی. وہ 5 قسمیں مد لازم کی کون کون سی ہیں؟ وہ اس کو آسانی کے طور پہ ہم یوں کہہ دیں، اگر مد کسی کلمے کے اندر ہو تو اس کو مد لازم کلیمی کہتے ہیں، مد لازم کلیمی. اور اگر مد کسی حرف کے اندر ہو تو اس کو مد لازم حرفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مد جو ہے وہ کسی، یعنی حرف مدہ کی بجائے حرف لین کے بعد والے، یعنی حرف لین کے بعد والے حرف پر ہو، حرف لین پہ ہو رہی ہو کہ جس کے بعد آگے سکون آ رہا ہے، تو پھر اس کو مد لازم
لین کہتے ہیں. وہ پانچویں قسم تو ویسے ہی الگ ہوگی. باقی جو کلمی اور حرفی ہے ان کی پھر آگے دو دو قسمیں. وہ دو قسمیں کیسے بناتے ہیں ہم؟ مجموعی طور پہ تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ شد بھی جو ایک طرح کا سکون ہوتا ہے، لیکن شد کو ہم نے ایک الگ قسم بنایا ہے، ساکن کو ہم نے الگ قسم بنایا ہے. تو اگر شد ہو حرف مدہ کے بعد، حرف مدہ کسی کلمے میں ہو، اس کے بعد والے حرف پر شد ہو، تو اس کو کہیں گے کلمی مثقل. اور اگر شد کی بجائے سکون اصلی ہو تو پھر کلمی مخفف. بالکل اسی طرح اگر حرف کے بعد والے حرف پہ شد ہو تو پھر حرفی مثقل، اگر بعد والے حرف پر سکون ہے تو حرفی مخفف. ٹھیک ہے. جی اب ذرا اس کی مثالیں دیکھیے. کلمی مشکل جو ہے یعنی جس میں حرف مدہ کلمے میں ہو، اس کے بعد والے حرف پر شد ہو، جیسے حاج، الف حمزہ حمزہ اپنا جو الف آ گیا نا الف مدہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے جیم پہ اگلے حرف پر شد ہے. اور کلمہ مخفف یعنی حرف مدہ کلمے میں ہو اور اس کے بعد والے حرف پر سکون اصلی ہو، جیسے آل، آنا. یہ جو آل ہے نا، آل، اس میں حمزہ کے بعد الف ہے، حمزہ الف زبر اور آگے سکون تھا، شد نہیں ہے. یہ قرآن پاک میں صرف دو جگہ پہ آتا ہے اور وہ بھی سورۃ یونس میں. آل آنا. ٹھیک ہے. حرفی مسکل اور حرفی مخفف کیا ہے؟ یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ حرف کے بعد والے حرف پہ ہم نے دیکھنا ہے تشدید یا سکون، تو پھر یہ کیسے، کس طرح کا حرف ہے؟ یہ تو بظاہر کلمے کے اندر ہی ممکن ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہوتا کلمہ ہی ہے، لیکن حروف مقطعات چونکہ الگ الگ حرف کر کے پڑھے جاتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی جو ایک فنیٹیکلی جو ہے وہ آ، اس میں ایک ایک حرف بھی ایک پورا کلمہ ہوتا ہے. مثلا عین کہنا تو اس میں عین کی بھی آواز ہے، یا بھی ہے، نون بھی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اس لیے یہ جو مد ہے نا جس کو ہم حرفی کہیں گے، یہ ہوتی ہی حروف مقطعات میں. پھر حروف مقطعات میں اگر بعد والے حرف پر شد ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو حرفی مسکل کہیں گے. اگر بعد والے حرف پر سکون ہے اس کو ہم حرفی مخفف کہیں گے. جیسے مثلا ایک ہی لفظ ہے، اس میں ذرا دیکھیے، الف لام میم. یہ جو لام پہ ہم نے مد کی ہے نا، لام کے بعد میم مشدد ہے، میم پر شد ہے، یہ ہے حرفی مشکل. ٹھیک ہے. اور لیکن جو اگلا میم ہے، لام، اس کے بعد آگے میم، یہ جو میم ہے نا، اس میم کے آخر میں سکون ہے، وہ ساکن ہے. تو اس سے پہلے والی جو یا ہے نا، میم کی یا جو ہے، اس کے اوپر جو ہم مد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حرفی مخفف. پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ یعنی الف لام میم میں دو مدیں ہیں. پہلی مد جو ہے حرفی مسکل ہے کیونکہ لام کے بعد شد آ رہی ہے، اور دوسری مد جو ہے وہ لام میم کے میم کی یا پہ جو ہونے والی مد ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرفی مخفف. جی. اور جی مد لازم لین کا کیا مطلب ہے؟ حرف لین کے بعد والے حرف پر سکون اصلی ہو، یہ عین پہ ہی ہوتا ہے. باقی تو ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا مدہ ہے، لیکن صرف عین جو ہے نا یہ حرف لین ہے. عین کے اوپر زبر پڑتے ہیں نا، عین. اور یہ دو جگہ پہ آتا ہے، کاف ہا یا عین صاد اور حامیم عین سین صاد. ان دونوں میں بھی چونکہ بعد میں سکون ہے اس لیے اس کو مد لازم لین کہا جاتا ہے. یہ پانچ قسمیں. مد جائز کی قسمیں جو ہیں وہ پھر آگے ری جوائن کر کے پھر ہم پڑھتے ہیں.